جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جائز کاموں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ کام طلاق ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہو سکے تو دل پہ گانٹھ مار لینا، لوگوں کو طلاق دینا بہت اچھا لگتا ہے، لیکن میں نے اپنی اس چھوٹی سی عمر میں یہ تجربہ کیا ہے، جو عورتوں کو بے گناہ طلاق دیتے ہیں ان کے گھروں کے اندر ہمیشہ تباہی ہی مچتی رہتی ہے، وہ دنیا میں کبھی سکون نہیں پاتے، کبھی ترقی نہیں پاتے۔ کیوں؟ کیونکہ بے گناہ کسی عورت کو طلاق دے کر آپ اس کی پوری زندگی سے کھلواڑ کر ڈالتے ہیں، اس کی پوری زندگی کو تباہ کر ڈالتے ہیں۔ اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ ایک عورت جس کے باپ کو رسول پاک نے فرمایا کہ اگر باپ بھی بیٹی کا دل دکھائے تو گویا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ رسول پاک فرماتے ہیں بیٹی کا دل دکھانا نبی پاک کا دل دکھانے کے برابر ہے۔ آپ مجھے بتائیں، جب وہ حضور کی غمگین امتی عورت جب بستر پہ کروٹیں بدلتی ہوگی تو اس کا احساس اس طلاق دینے والے بدبخت کو ہو یا نہ ہو، لیکن اس کی ایک ایک آہوں پر مدینے والے مصطفیٰ کریم گنبد خضرا میں بے چین ہوتے ہوں گے، بے قرار ہوتے ہوں گے۔ اور مجھے بتاؤ، جو قوم اپنے نبی کو بے قرار کرے اس قوم کو قرار کیسے مل سکتا ہے؟ اس قوم کو سکون کیسے مل سکتا ہے؟ اس قوم کو اطمینان کیسے مل سکتا ہے؟ مسلمانوں، اگر اللہ نہ کرے بیوی ایسی بھی مل جائے جس سے نہ جمتی ہو، منہ چلاتی ہو، تو کیا ہم نبھا نہیں کر سکتے؟ ارے لوگوں، اللہ کے رسول نے فرمایا بہادر وہ نہیں ہے جو لوگوں کو پچھاڑتا پھرے۔ آقا فرماتے ہیں تم میں سب سے زیادہ بہادر وہ ہے جو غصے کو پی لیا کرتا ہے۔ اگر غصے کو پی لوگے تو طلاق کیوں واقع ہوگی؟ معاشرہ کیوں تباہ ہوگا؟ اور کثرت طلاق کی بنیاد پر اب آپ کے شہر مالیگاؤں کی پہچان پورے ہندوستان میں کیا بنی ہے پتہ ہے؟ لوگ مذاق میں کہتے ہیں یار اگر کسی کو لڑکی نہیں ملتی تو مالیگاؤں جاؤ، صبح پہنچیں گے شام تک کے لڑکی مل جائے گی۔ آپ کے شہر کی شبیہ یہ بنی ہے۔ پورے ہندوستان کا میں دورہ کرتا ہوں، الحمدللہ تعالی حضور کی نالین کے صدقے مجھے پتا ہے۔ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں مبالغے سے کام لے رہا ہوں، میں آپ کو ابھی پروگرام کے بعد کئی لوگوں سے فون پہ گفتگو کروا سکتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں جس کو عورت نہیں ملتی وہ مالیگاؤں جائے، یعنی مالیگاؤں کی شبیہ اتنی خراب ہو گئی ہے کہ یہاں لڑکیاں بس یوں ہی گویا کہ معاذ اللہ موجود ہیں اور جو جب چاہیں آ کر کے نکاح کر لے جائے، یہ ایک شبیہ بن گئی ہے۔ اور اب حالات یہ ہو رہے ہیں کہ معاذ اللہ لوگ نفس کی تفریح کے لیے یہاں آتے ہیں اور آنے کے بعد نکاح کرتے ہیں، لے جاتے ہیں، چند دن رکھ کر کے چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں کے کچھ بدماش لوگ بھی ہیں جن کا دھندا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ کچھ عورتوں کو پکڑ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور نکاح کرتے ہیں، وہ جاتی ہے اور جانے کے بعد مہر زیادہ باندھتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں مجھے نہیں رہنا طلاق دو، تو اس سے بھی توڑی پانی کرتے ہیں، مہر کے نام پہ ہی پیسہ لیتے ہیں اور آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ابھی عدت بھی نہیں گزرتی اس کے بعد پھر دوبارہ کسی بکرے کو پکڑ کے اس کے ساتھ نکاح کر دیتے ہیں۔ اس سے شہر کی شبیہ نہیں خراب ہو رہی ہے؟ شہر کی گنبد اور مینار بنانے سے صرف شہر کو عزت ملے گی؟ عزت اگر گنبد اور مینار کی بنیاد پر ملتی تو پھر آج یہ شہر کا حال کیوں ہوا؟ شرافت کی بنیاد پہ عزت ملتی ہے، اخلاق و کردار کی بنیاد پہ عزت ملتی ہے۔ مسلمانوں، اور میں آپ کو یہ بھی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ باہر سے جو لوگ آتے ہیں صبح سے شام تک کی یہ نکاح کرنے کی رسم کو ختم کرو۔ بیٹیوں کی آبرو کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے، بیٹیوں کی عزت کے ساتھ کھلواڑ ہو رہا ہے۔ غریب لوگ بیچارے سوچتے ہیں کہ میری بیٹی کو رشتہ نہیں ہے اور چلو کسی کا بھی ہاتھ پکڑا دو، اور لوگ جو ہے وہ صبح سے شام تک شادیاں کرنے آتے ہیں۔ ہمارے پاس لوگ خود آتے ہیں، ہم سمجھا منا کے کہتے ہیں بھیا یہاں ایسے لوگ نہیں رہتے کہ آپ صبح سے شام تک شادی کر لیں، آپ جائیں کہیں اور ڈھونڈیں، لیکن دوسرے لوگ ان کو مل جاتے ہیں۔ پتہ نہیں کس بستی کے لوگ ایسا کرتے ہیں، میں ابھی تک اس بستی کا سراغ نہیں لگا سکا۔ کون لوگ ہیں ایسے جو صبح سے شام تک بیٹی کا نکاح کرتے ہیں؟ یہ کوئی عیب نہیں ہے صبح سے شام تک بیٹی کا نکاح کرنا، لیکن کوئی خاندان تو دیکھو، اس کا کیریکٹر تو دیکھو جس کے ساتھ بیٹی کا تم رشتہ کر رہے ہو، اس کا علاقہ تو دیکھو، اس کا گھر تو دیکھو، اس کا مکان تو دیکھو، اس کے دوستوں کو تو دیکھو، اس کا مذہب تو دیکھو، اس کا مسلک تو دیکھو۔ بعض مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے معاذ اللہ کہ کہ آنے والا آ کر کے کہتا ہے میں مسلمان ہوا، وہ دوسرا نکلا اور اس کا نکاح ہو گیا۔
یہ حالت ہے مسلمانوں، بیٹیاں جنت میں جانے کا سبب ہے۔ اگر رشتہ نہیں آتا تو تاخیر کرو، رکو، کوشش کرو، کیونکہ اللہ نے اعلان کیا ہے، اللہ نے کسی مرد اور عورت کو بغیر جوڑے کے پیدا نہیں کیا ہے۔ ارے تمہاری بیٹیاں پیدا نہیں ہوئی تھی، خدا نے عرش پر اس کا رشتہ لکھ دیا تھا۔ تم جلدی کیوں مچاتے ہو، عجلت کیوں کرتے ہو؟ جس کے ساتھ رشتہ لکھا ہے وہ ایک دن آنا ہے، وہ آئے گا۔ آپ کہتے ہیں میری بیٹی کی عمر 30 سال کی ہوگی، تربیت کیجئے، سنبھالیے، اس کے قدم نہ بہکے۔ غوث پاک کی امی جان کا نکاح کس عمر میں ہوا تھا؟ غوث پاک کی امی جان کی عمر 40 سال کی ہو گئی تھی، گھر میں تھی، لیکن وہ تربیت بھی خدا کی قسم جس نے کبھی گھر سے باہر نہیں دیکھا۔ آج کی بیٹیاں تو سیریل دیکھ کر بگڑ رہی ہے، آج کی بیٹیاں تو واٹس ایپ چلا رہی ہے، آج کی بیٹیاں تو اسمارٹ فون استعمال کر رہی ہے۔ تباہی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ بربادی نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ اور باپ اور بھائی بہن کو گفٹ میں لا کر کے موبائل دے رہے ہیں۔ یاد رکھو، بیٹیوں کے ہاتھ میں موبائل اچھا نہیں لگتا، بیٹیوں کے ہاتھ میں تو مصحف قرآن اچھا لگتا ہے۔ بیٹیوں کے ہاتھ میں واٹس ایپ چلانا اچھا نہیں لگتا، بیٹیوں کے ہاتھ میں تو تسبیح چلانا اچھا لگتا ہے۔ ہمیں اپنے شہر کی آبرو کو بچانا ہوگا، یہاں سے لے کے وہاں تک، دائیں سے لے کے بائیں تک، اور خواتین بھی یہاں بڑی تعداد میں موجود ہیں، ہزاروں کی تعداد میں یہاں عورتیں موجود ہیں۔ میں ان سے بھی کہتا ہوں، اپنے گھروں کے مردوں کو بتاؤ کہ یہ جو باہر سے آنے والوں کو بغیر دیکھے تم کسی کا بھی ہاتھ پکڑا دیتے ہو گھبرا کر کے، اس بری رسم کا، اس بدعت سیاہ کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ بیٹی کا رشتہ کرنے سے پہلے ہم تحقیق کریں، دیکھیں اس کے مستقبل کا خیال کریں۔ اور جو لوگ عورتوں کو طلاق دینے کے عادی ہیں، میری ان سے گزارش ہے، جو میں نے عرض کیا کہ وہ حضور کی امتی ہیں، اس کا باپ ہو یا نہ ہو، اس کی ماں ہو یا نہ ہو، اس کا بھائی ہو یا نہ ہو، اس کے رشتہ دار ہو یا نہ ہو، اس کے سب سے بڑے رشتہ دار محمد الرسول اللہ ہیں۔ اس لیے کہ سارے رشتے ٹوٹ سکتے ہیں، امتی کا رشتہ اپنے نبی سے کبھی نہیں ٹوٹ سکتا۔ تو جب وہ تڑپے گی بستر پہ، تم کبھی آباد نہیں رہ سکتے، تم کبھی شاد نہیں رہ سکتے۔ اس لیے طلاق دے کسی کی زندگی سے، کسی کے مستقبل سے کبھی کھیلنے کی کوشش نہ کرنا۔ لیکن کبھی ایسا ہو گیا، تقدیر کی ماری اس کا طلاق ہو گیا، بیٹی کا طلاق ہو گیا۔ اب طلاق کے بعد اس سے رشتہ کرنے والا کوئی مرد نہ رہا۔ حدیث پاک کا مفہوم سنیے، مچل جائیے۔ اس کا طلاق ہو گیا، اب اس کو کوئی نبھانے والا نہ رہا، اس کی دوسری شادی بھی نہیں ہوئی۔ دوسری شادی اس لیے نہیں ہوتی کہ اس کو کوئی قبول نہیں کرتا، اس لیے کہ سماج کے اندر غیر شادی شدہ کنواری لڑکیاں اتنی موجود ہیں، ان کے رشتوں کے مسائل ہیں، تو بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ طلاق شدہ لڑکی کا کوئی رشتہ آئے۔ اللہ کرے اللہ ان کے لیے، سب کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ لیکن بالفرض ایسا ہوا، حضور علیہ السلام نے 1400 سال پہلے امت کو کیسی ہمت بندھائی۔ آقا فرماتے ہیں اس کو کوئی رشتہ نہیں آیا، پھر اس کا نکاح نہیں ہوا، وہ باپ کے گھر رہی، کیونکہ ہمارے مذہب میں تو کھاوٹی کا کوئی تصور نہیں ہے نا، ہمارے مذہب میں تو کچہریوں میں بیٹیوں کو لے جانے کا کوئی تصور نہیں۔ ہماری بیٹیاں بہت قیمتی ہے، رسول پاک نے فرمایا اسلام کی بیٹی کی عظمت میں نے کعبۃ اللہ سے بلند کی ہے۔ حضور نے اسلام کی بیٹی کو کعبے کی عظمت سے بلند کیا ہے، یہ اسلام میں بیٹی کا مقام ہے۔ تو ہمارے یہاں بیٹیوں کو ہم کچہریوں میں نہیں لے جاتے نا، جو لے جاتے ہیں وہ غلطی کرتے ہیں، بچیوں کی آبرو سے کھیل کھیلتے ہیں چند سکوں کے عوض۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے فرمان کا مفہوم ہے، اس کو طلاق دینے والے نے طلاق دے دی، پھر اس کو کوئی رشتہ نہیں آیا، لیکن اس کا بوڑھا باپ اس بیٹی کی پرورش کرتا رہا، اور وہ بیٹی پاک دامنی کے ساتھ اپنے بوڑھے باپ کے ساتھ نبھا کرتی رہی۔ اب باپ پہ کتنا سخت گزرتا ہوگا کہ بڑھاپے میں میرے تو آرام کے دن تھے، لیکن بیٹی چونکہ واپس چلی آئی تب اس کی پرورش میرے ذمے پہ آ گئی، میں بیٹی کو کب تک کھلاؤں، کب تک پلاؤں، اس کو کتنی محنت کرنی پڑے گی باپ کو، بوڑھے باپ کو۔ آقا فرماتے ہیں اس عورت کو طلاق کے بعد کسی نے قبول نہیں کیا، لیکن اس کا باپ اس کے لیے محنت اور مشقت کرتا رہا۔
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بوڑھا باپ جب اپنے گناہوں کے سبب یہ اعلان کیا جائے گا کہ فرشتوں اس کو لے جاؤ جہنم کی طرف، تو وہ لڑکی جو طلاق شدہ واپس آئی تھی اور اس نے اپنے باپ کے گھر پڑاؤ کیا تھا اور اس باپ نے اپنی بیٹی کی خدمت کی تھی، اس کی آبرو کے تحفظ کے ساتھ اس کی پرورش کی تھی، سب نے چھوڑ دیا تھا تو باپ نے نبھایا تھا، سب نے چھوڑ دیا تھا تو بھائی نے نبھایا تھا، بھائی نے اپنے گھر رکھا تھا، سب نے چھوڑ دیا تھا تو بھاوج نے اس کو جگہ دی تھی کہ میری طلاق شدہ ننند ہے، میری طلاق شدہ بہن ہے، میری طلاق شدہ بیٹی ہے۔ اس طریقے سے جس نے بھی اس کو پناہ دے کر اس کی عزت کو تحفظ دیا، اس کی خدمت کی، اس کی پرورش کی، جب اس بندے کو جہنم کا حکم ہوگا تو وہ متعلقہ طلاق شدہ لڑکی آ کر کے عرش کے دائیں جانب کھڑی ہوگی اور اللہ سے کہے گی مولا دنیا میں تو تقدیر کی ماری تھی، لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا تھا، انہوں نے نبھایا تھا، آج میرے اس صبر کا بدلہ چاہیے۔ اللہ فرمائے گا کیا؟ عرض کرے گی جنہوں نے میرے طلاق کے بعد میری مدد کی تھی آج ان کے لیے جنت کا سوال ہے۔ اللہ فرمائے گا ان کے عمل کے سبب نہیں بلکہ تیرے صبر کی وجہ سے میں ان کو بے حساب جنت عطا کرتا ہوں۔